بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو جو میرا ڈسکشن تھی وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کیوں بہت سیریسلی لینا چاہیے، یہ جو ان کے خلاف ریفرنسز بنائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کیا بڑا خطرہ ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائمریلی جو سب سے بڑا ان کے لیے خطرہ ہے وہ جو 2017 میں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ جو فیصلہ ہوا تھا پاناما کیس میں، اور اس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ نے جن گراؤنڈز کے اوپر کی تھی وہی گراؤنڈز اپلائی ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ اگر یہ معاملہ جاتا ہے ظاہر ہے کورٹ میں جاتا ہے جب، تو وہی بالکل ایگزیکٹلی اسی قسم کا، بلکہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کے بارے میں سیریس ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا جو ریسیویبل ان کے انکم تھی، جو ریسیو ابھی ہوئی نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنی انکم وہ جو بھی تنخواہ تھی یا واٹ ایور جو بھی تھا انہوں نے ریسیو کرنا تھا، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور عمران خان صاحب کے کیس میں توشاخانہ کی جو گفٹس تھے، ان کی جو پروسیڈز تھیں جب انہوں نے بیچی، تو اس کی جو بیچ کے جو پیسہ انہوں نے لیا وہ پیسہ ان کے پاس آ چکا تھا لیکن وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو یہ جو اس لحاظ سے میں جو کل کا جو ویلاگ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے، جو اتحادیوں کی حکومت ہے، اس میں ظاہر ہے سب سے زیادہ پی ایم ایل این ایکٹیو ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور دوسرے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جتنے بھی اتحادی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جب یہ فیصلہ آیا اور پھر توشاخانہ کا بھی جو کیس ہے وہ بھی انہوں نے اس میں ملا دیا، اور ان دونوں کیسز کو کہ اس طریقے سے کیا جائے کہ ایک تو آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو ڈیزالو کروا دیا جائے، اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس کے اوپر بین لگوا دیں۔ اور دوسرا یہ تھا اس سے بھی جو امپورٹنٹ ان سب کو جس چیز کی وہ کوشش ہے کہ پولیٹیکلی، چونکہ ظاہر ہے اس وقت عمران خان صاحب جو بھی جس قسم کا بھی بیانیہ ہے اس کے اوپر بیانیہ وہ سچ کے اوپر مبنی ہے یا جھوٹ کے اوپر، لیکن عمران خان صاحب پولیٹیکلی اس وقت سب سے آگے ہیں سیاسی طور کے اوپر۔ مطلب اگر ایک سائڈ کے اوپر یہ ہیں اور باقی تمام دوسری سائڈ کے اوپر تمام اگر اتحادی ہیں، تو پھر بھی عمران خان صاحب زیادہ پاپولر ہیں۔ اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی کی وجہ تھی کہ جو پنجاب میں لاسٹ منتھ 17 جولائی کو جو الیکشن ہوئے وہ سویپ کیے تقریباً پی ٹی آئی نے، اور جو بہت بڑا سرپرائز تھا، اور پی ایم ایل این کانفیڈنٹ تھی کہ ہم جیت جائیں گے۔ اور ابھی جو اگلے الیکشن جو آنے والے ہیں، اور اس میں جس میں آلدو یہ نہیں ابھی پتا کہ عمران خان صاحب، آلدو انہوں نے کہا ہے کہ 9 کے 9 جو ایم این ایز کے ممبر آف جو نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہوں گے وہ سب کے سب سیٹوں کے اوپر عمران خان صاحب خود لڑیں گے۔ اور یہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں کہ یہ الیکشن تاکہ نہ کروائے جائیں۔ لیکن اینی ہاؤ وہ بھی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو وہ سیٹیں ساری کی ساری ظاہر ہیں ہی پی ٹی آئی کے لوگوں نے چھوڑی تھی، لیکن وہ اگر الیکشن وہ وہاں پہ آتے ہیں تو وہ الیکشن عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ بآسانی جیت جائیں گے۔ اور اگر 9 کی 9 سیٹیں نہیں تو واسٹ میجورٹی سیٹس، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ جیت جائیں گے۔ اور یہی مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑا پرابلم جو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، جو کہ پرائمریلی ہانٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این اور اتحادیوں کو، کہ اگر الیکشن فوری ہو جاتے ہیں تو ایک تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی اتحادیوں کی، عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا، عمران خان صاحب پاپولر ہوئے، یہ ان پاپولر اس لیے زیادہ ہو گئے کہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ پھر اکانومی سنبھل نہیں، مطلب مزید خراب ہو گئی اکانومی کے حالات۔ اب پچھلے کچھ مطلب ہے کہ لاسٹ ویک سے کچھ حالات بہتر لگ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ پاکستان کی اکانومی کے حالات بہتر ہوں۔ تو وہ چونکہ پولیٹیکلی آپ اس لحاظ سے الیکشنز کی طرف جا کے تو آپ عمران خان صاحب کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو 2 چیزیں ان کو مل گئیں، ایک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا، اور جس کے لیے بہت پریشر ظاہر ہے پی ڈی ایم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنے بھی حکومت کے اتحادی ہیں، انہوں نے بہت پریشر ڈالا کہ وہ جلدی سے جلدی فیصلہ آئے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کا پریشر تھا کہ وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے، اور وہ تو چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن کی بات کرتے رہے۔ لیکن اینی ہاؤ، تو اب یہ ہے کہ مسئلہ مشکل یہ پڑ گئی پی ایم ایل این کے لیے، جو میں شروع میں بات کر رہا تھا
کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ تھرو کورٹ آف لا الیکشن کمیشن کو اور تھرو کورٹ آف لا توشہ خانہ کے کیس میں، اور پھر یہ جو دوسرا الیکشن کمیشن کے جو فورن فنڈنگ کا جو پی ٹی آئی کا کیس تھا، اس کے اوپر جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں جو چیزیں جو ویک ایریاز ہیں اور ان کی بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے، یعنی کہ مائنس عمران خان، ایک پی ٹی آئی کو ایک ایسی پی ٹی آئی بنا دیا جائے جس میں عمران خان صاحب مائنس ہو جائیں۔ اب اس کے لیے جو ہتھیار وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہتھیار بیسیکلی وہی ہتھیار ہے جو کہ ہتھیار 2017 میں استعمال ہوا اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے استعمال کیا اگینسٹ میاں نواز شریف، اور میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کوشش جاری ہے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی ظاہر ہے مطلب ہے کہ جی وہ بھی پارٹی بنے، اور پھر پی ایم ایل این کی خود بھی کوشش ہے، اور اب تو ان کے اتحادیوں کی بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لایا جائے، اور وہ جو ان کے اوپر ہے کہ جی فور لائف ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس کو بھی کسی طریقے سے ریورس کیا جائے، باقی کیسز میں ان کی ضمانت شمانت ہو جائے، اور پھر تاکہ جو باقی بھی کیسز تھے ان کے جو اپیلز ہیں ہائی کورٹس میں، وہ اپیلز تاکہ سنی جائیں اور ان کے اوپر بھی جلد فیصلہ لیا جائے۔ لیکن اصل بات یہ کہ کس طرح سے ان کی فور لائف جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، جو کہ آرٹیکل 62-63 کے تحت جو اس تنخواہ نہ لینے وہی والے کیس میں، پاناما کے کیس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2017 میں ان کے اوپر وہ سزا لگا کے تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، تو کس طریقے سے اس چیز کو انڈو کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ پڑ گیا کہ جی ایک ایسا فیصلہ اور ایک ایسے حالات میں اور ایک ایسے قانون کو استعمال کر کے جس کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اور جو کہ ہمیشہ آپ کہتی رہے کہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، پی ایم ایل این خاص طور پہ کہتی رہی، اور اب تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اور جو سے بھی اتحادی ہیں وہ سبھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ تھا، غلط فیصلہ تھا، سب کچھ ہے۔ اب یہ ہے کہ جی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ سب کچھ غلط تھا اور اس غلطی کو انڈو کروانا چاہ رہی ہے پی ایم ایل این، اور انڈو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پالیٹکس میں، پاکستان کی پالیٹکس میں جو بند دروازے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے، وہ دوبارہ سے کھل جائیں، تو وہی جو غلط پریسیڈنٹ ہے، وہ غلط قانون کا استعمال تھا، وہی سب کچھ جو چیز ہے وہ اب آپ کیسے پھر عمران خان صاحب کے اگینسٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی مشکل آ گئی، اور اگر فرض کریں کہ یہی کیس لے کے چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، ظاہر ہے اگر ابھی ریفرنس چلا گیا آلریڈی ایک توشہ خانہ کے کیس میں، تو ریفرنس آلریڈی حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے فائل کر دیا، اور جو کہ قانون کے تحت شاید 1 مہینے کے اندر، نیکسٹ منتھ شاید اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہے، اور 1 مہینے کے اندر اس کے اوپر فیصلہ بھی آنا ضروری ہے۔ اس طرح کا جو بھی قانونی مینڈیٹری ہے یہ قانون کے تحت، تو وہ اگر ہو جاتا ہے اور پھر وہ سپریم کورٹ میں ظاہر ہے چلے جائیں گے، تو اسی سپریم کورٹ میں جہاں پہ اب یہ ہے کہ جی ایک کوشش ہے کہ جی وہاں سے پھر دوبارہ سے کسی طریقے سے فل کورٹ بنوا کے یا کورٹ کو کسی طریقے سے دوبارہ سے انوالو کر کے، تو وہ جو فیصلہ تھا میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ، اس کو ختم کروایا جائے۔ ایک طرف آپ اس چیز کو ختم کروانا چاہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، اور پھر اسی مطلب ہے کہ ہتھیار کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہی کورٹ استعمال کرے عمران خان صاحب کے اگینسٹ تاکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی ڈائیکاٹمی ہے، ایک ایسی صورتحال ہے جس کا سامنا، جو ایک کنٹرڈکشن ہے بہت بڑی، مطلب ہے کہ اتحادیوں کی، اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این جو کہ لیڈ کر رہی ہے کولیشن کو، اس کی پالیٹکس میں یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے، اور یہ پھر دیکھنا ہے کہ یہ بیسیکلی آگے جا کے فائنل کیا ہوتا ہے، کہ ان دونوں میں سے کیا واقعی یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائیں گے، عمران خان صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن کی طرف، یا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ لیگل ایشوز میں عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ جی یہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے، اور وہ جو ان کا ایک پریشر ہے کہ جی آپ الیکشن فوری کروائیں اس کو، تاکہ وہی والی بات ہے کہ نیکسٹ ایئر تک لے کے جایا جائے، تاکہ یہ جو حالات ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے، یہ تاکہ کسی طریقے سے آگے کچھ مہینے اور مطلب
مطلب ہے کہ فرض کریں کہ 5 6 7 8 مہینے یا نیکسٹ ایئر اگر فرض کریں کہ اگست تک یہ سارا سلسلہ چلتا ہے تو کچھ اس طرح کی گورنمنٹ کچھ ڈیلیور کر جائے, کچھ ایسے کام کر جائے کہ ایک تو ٹائم بھی لمبا ہو جائے, پھر ڈیلیور بھی کچھ ایسا کر دے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے عمران خان صاحب کی وہ کچھ نیچے آئے, اور یہ جو پی ایم ایل این اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کی پاپولیرٹی, خاص طور پہ پی ایم ایل این بیسیکلی, اصل تو مقابلہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا, اور پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ اصل مقابلے کی جگہ ہے کہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس نے اصل میں حکومت کرنی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہ جی کس طریقے سے پولیٹیکلی ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ جب الیکشن کے اوپر جائیں اور ہم عوام میں جائیں تو کم از کم ہمیں اس طرح کی ڈیفیٹس نہ دیکھنی پڑیں جو کہ ان کو ایک ابھی پنجاب میں ریسنٹلی لاسٹ منتھ جو ان کو ڈیفیٹ دیکھنا پڑی. تو اس طرح کے حالات ہیں. سو ابھی آدھو لیگلی گورنمنٹ موو کر رہی ہے, کچھ کر بھی چکی ہے, انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں, ایف آئی اے کو بھی یہ جو اکاؤنٹس کے بارے میں, پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں, اور بھی معاملات سب چل رہے ہیں. لیکن کنکلوڈ کیا ہوگا, اور واقعی اس طرف جو نظر آ رہا ہے ہمیں, اس کنکلوژن کی طرف حکومت ان چیزوں کو لے کے جائے گی کہ نہیں لے کے جائے گی, اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر کہنا کچھ پری میچور ہے. بیکاز پاسبلی یہ بھی ایک کوشش ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ اس طرح سے کریں کہ رستہ کچھ نکل آئے کہ ڈائلاگ کے لیے, اور کہ جی ڈائلاگ کے ذریعے تاکہ مسائل حل ہوں. تو میں ویسے ڈائلاگ جب کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ڈائلاگ اگر کرنا ہے اس ملک میں تو پھر گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان, مطلب ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل رول کی کہ جس ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول ہو اور ہر ادارہ اپنے اپنے مطلب ہے کہ دائرہ کار میں رہ کے کام کرے اور کوئی دوسرے کی ڈومین میں نہ آئے, کس طریقے سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے سب کو روکا جائے اپنے اپنے ڈومین میں. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیشنز ہیں اور پارلیمنٹ ہے, کس طرح یہ کیا جائے کہ جو ان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے اس کے اوپر وہ فوکسڈ ہو کے کام کریں, اور مسائل جس طرح اکانومی جیسے مسائل ہیں, جو اکانومی ہے, گورننس ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور بیکاز ظاہر ہے وہی والی بات ہے کہ جی اگر آپ نے اس ملک کو ایک ڈائریکشن دینی ہے تو جو میجر فنڈامنٹلز ہیں گورننس کے, اور اکانومی ہے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے, ڈی پولیٹیزائزیشن آف دا بیوروکریسی ہے, اسی طریقے سے پولیس کی ریفارمز ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں کہ یہ کس طریقے تاکہ یہ سب چیزیں آپ ان کے اوپر کنسنسس ہو اور یہ چیزیں آپ امپروو کریں تاکہ ہماری سسٹمز بہتر ہوں, ہمارا ملک جو ہے وہ ایک مضبوط اور زبردست نظام کے ساتھ آگے چلے. سیاستدان پھر اگر بے شک آپس میں لڑتے رہیں, اور انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں وہ لڑتے ہی رہیں گے, بیکاز سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی بس ہمارا مقصد پالیٹکس کے, میں آپ کو بتاؤں یہ عوام ملک یہ وہ سارا کچھ نہیں, اصل بات یہی ہوتی ہے سب کی. پالیٹکس کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم کسی طریقے سے رول کریں اور اقتدار کے تک ہم پہنچ جائیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سو بے شک وہ اپنا اس طرح کی سیاست کرتے رہیں, لیکن ملک کو کم از کم اس طرح کا سسٹم ایک مل جائے کہ جس طرح ہمیں جاپان کی آپ مثال دیکھیں کہ بے شک گورنمنٹس پولیٹیکل گورنمنٹس آتی جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ سسٹم اتنے زبردست ہیں کہ ملک بھی ترقی کر رہا ہے, لوگ بھی خوشحال ہیں, ان کے ہر کام ہو رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تاکہ جو میرا اس لیے اسی بات کے اوپر ہے کہ کوئی طریقہ ایسا نکلے کہ جو گرینڈ ڈائلاگ ہے, انٹر انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ, تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ڈائلاگ ہو, اور ہم وہی والے جس رستے کی میں بات کر رہا ہوں تاکہ اس رستے کے اوپر ہم اس ملک کو چلا سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.